اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد۔ ہم نے کفارے اور قضا کے بارے میں جو بیان کیا تھا اس سے پہلے، آج ہم بیان کریں گے کہ کفارہ ماہ رمضان المبارک کا کیا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا کفارہ جو ہے وہ تو ایک ہے کہ غلام کو آزاد کرنا، یا 2 مہینے روزے رکھنا، یا یہ ہے کہ 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یا 60 فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتا تو 60 فقیروں کو 1 مد طعام دینا۔ 1 مد طعام کیا ہے؟ جسے تقریباً 3 پاؤ کہتے ہیں، وہ جو ہے 60 فقیروں کو گندم سے یا روٹی وغیرہ سے دے گا۔ اب جس پر کفارہ واجب ہے، اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ افعال انجام دے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جتنا ممکن ہو وہ صدقے کی نیت سے صدقہ نکالے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو وہ توبہ کرے اور استغفار کرے۔ اور سید سستانی کے نزدیک یہ ہے کہ جب بھی اس کو قدرت ہو کفارہ دینے کی تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ اب ایک شخص ہے کہ جو 2 مہینے روزے جو ہے کفارے کی طور پر رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے سب سے پہلے کہ 1 مہینہ مکمل ترتیب سے روزہ رکھے گا، پے در پے روزہ رکھے گا، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اگلے مہینے کا 1 دن بھی ترتیب اور مسلسل روزہ یعنی اس کو ملا کر رکھے گا، یعنی 31 روزے جو ہے وہ پے در پے ترتیب سے رکھے گا۔ اور احتیاط واجب عند سید السیستانی دام ظلہ کے نزدیک کیا ہے کہ جو بقیہ روزے ہیں 2 ماہ میں سے ان کو بھی پے در پے احتیاط واجب کی بنا پر ترتیب سے رکھے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی عذر درمیان میں آ گیا، جو یہ کفارے کا روزہ رکھ رہا ہے اس کے درمیان میں کوئی عذر آ گیا اور وہ عذر عرفاً عذر شمار ہوتا ہو، یعنی عرف کسے کہتے ہیں، یعنی عام لوگ جو ہے اسے عذر شمار کرتے ہوں، تو آیا اب یہ جو ترتیب میں خلل آ گیا، اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا یہی حکم ہے کہ وہ اس عذر کو جو ہے، یعنی جب عذر کی وجہ سے 1 دن روزہ نہیں رکھا تو پھر دوسرے دن جو ہے ترتیب سے روزہ رکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ عرف جو ہے اسے عذر شمار کرتا ہو۔ اگر بغیر عذر کے اگر ترتیب میں کوئی خلل آتا ہے اور بیچ میں 1-2 روزہ جو ہے یا ایک ہی روزہ جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، تو پھر ہمیں دوبارہ جو ہے نئے سرے سے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اسی لیے ضروری ہے جو کفارے کے روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیال کرے کہ آیا جو میں روزے رکھ رہا ہوں اس کے بیچ میں کوئی ایسا دن تو نہیں آ رہا کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، مثلا جیسے عید القربان میں روزہ رکھنا حرام ہے، آیا اسی طرح کوئی عید کا دن تو نہیں ہے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ اگر بیچ میں آتا ہے تو ان کو انتخاب نہ کرے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بیچ میں واجب روزہ، جس طرح رمضان کا واجب روزہ ہے یا نظر کا روزہ واجب ہوتا ہے، وہ تاریخ بھی بیچ میں نہ آئے، 1 مہینہ اور اگلے مہینے کا 1 دن کے درمیان میں۔ اس کے علاوہ کیا ہے، ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ایک انسان ہے، اگر وہ ڈکار دے رہا ہے اور اس کے منہ میں کوئی غذا آ گئی، تو اگر عمدن جان بوجھ کر اسی کو نگل لیا
تو اس کا روزہ احتیاط واجب کی بنا پر باطل عند سید سستانی دام ذلہ کے نزدیک، لیکن واجب ہے اس پر قضا بھی اور کفارہ بھی۔ اگر یہ جو منہ میں اس کے کوئی چیز آ گئی، اگر یہ حرام ہو، مثلا خون آیا ہو اور عمدن اسی کو نگل لیا، یا ایسا کھانا منہ میں آ گیا جو وہ غذا کی تعریف شمار نہ ہو، اسے غذا نہ کہا جائے، تو عمدن اس کو بھی نگل لیا، تو اس پر کفارہ مجموعی ادا کرے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک شخص جو ہے روزے کو باطل کرتا ہے حرام سے، مثلا شراب پی کر، یا مثلا اس غذا سے جو ہے تو حلال لیکن کسی سبب کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی ہے، مثلا وہ ضرر کلی ہے، ضرر کلی کی بنا پر اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں اور روزے کو باطل کر رہے ہیں اور ضرر کلی ہو تو ظاہر ہے وہ کھانا کھانا حرام ہے، اگرچہ کھانا جو ہے وہ پاک ہے لیکن انسان کے لیے ضرر کلی کا باعث بنے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب اسی ضرر کلی جو کھانا کھا رہا ہے اسی سے روزے کو باطل کر رہا ہے، یا مثلا ایک شخص جو ہے اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں مباشرت کر کے روزے کو باطل کر رہا ہے، ویسے بیوی تو حلال ہے لیکن اس کے علاوہ کیا ہے، حیض کی حالت میں حرام ہے مباشرت کرنا، تو اس سے اگر روزہ باطل کرتا ہے تو اس پر بھی کیا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ مجموعی کفارہ دے۔ مجموعی کفارہ کیا ہے، یعنی وہ غلام بھی آزاد کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ 2 مہینے مسلسل روزے بھی رکھے گا اور 60 فقیروں کو کھانا بھی کھلائے گا، یا 60 فقیروں کو ایک مدام جو 3 پاؤ ہوتے ہیں ہر ایک کو وہ ادا کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔